بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تجوید القرآن کلاس میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. تجوید القرآن کلاس میں آج آپ سیکھیں گے حروف مستعلیہ. جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ کے بارے میں جاننا بہت ہی ضروری ہے. حروف مستعلیہ کتنے ہوتے ہیں اور وہ کون سے حروف ہوتے ہیں اور ان کو کیسے پڑھنا ہے، ان کا کیا قاعدہ ہے، آج کی کلاس میں آپ یہ سیکھیں گے. تو ہمیشہ کی طرح کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی نیو کلاسز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی کلاس کو. تو آج ہم سیکھ رہے ہیں حروف مستعلیہ. سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ حروف مستعلیہ ہوتا کیا ہے. جی کاپی پینسل پاس رکھ لیجئے اور ان پوائنٹس کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. بہت ہی آسان طریقے سے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. مثالوں کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی. انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کو بآسانی سمجھ آ جائے گی. تو پہلے یہ جانتے ہیں کہ حروف مستعلیہ کیا ہوتا ہے. حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو ہر حال میں پر پڑھے جائیں. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہو گیا، یعنی وہ حروف جو ہر حال میں پر پڑھے جائیں. ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، وہ موٹے ہی پڑھے جائیں گے، باریک نہیں پڑھے جائیں گے. کلیئر ہو گیا؟ حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو ہر حالت میں پر پڑھے جائیں گے. ان کے اوپر کوئی بھی اعراب ہو، کوئی بھی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، وہ ہر صورت میں موٹے پر ہی پڑھے جائیں گے. اب پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ حروف مستعلیہ کتنے ہوتے ہیں، وہ حروف کتنے ہیں جن کو موٹا پڑھنا ہے. اب اس کا یہ ہو گیا کہ وہ حروف 7 ہیں. کتنے ہیں؟ وہ حروف 7 ہیں. پوائنٹ نمبر 2 بھی ہو گیا. اب پوائنٹ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، وہ حروف جو ہر حال میں پر پڑھے جائیں وہ 7 ہیں. اور وہ کون کون سے ہیں؟ وہ 7 حروف یہ ہیں، یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. یہ وہ 7 حروف مستعلیہ ہیں جن کو ہم نے ہر حالت میں موٹا ہی پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا، پر کر کے ریڈ کرنا ہے ان کو. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں خ لیٹر کو. ہمارے پاس خ لیٹر ہے تو یہ ہم ایگزامپل سے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے موٹا کس طرح پڑھنا ہے. اب خ ہے، اس کو ہر حالت میں ہم نے موٹا ہی ریڈ کرنا ہے. تو یہ ہم ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. جیسے یہ ایک ورڈ ہے قرآن پاک میں، اکثر آپ یہ ورڈ پڑھتے ہیں خالدین. اب یہ کیا ہے؟ خالدین. اب آپ سٹارٹنگ میں دیکھیے خ ہے تو ہم اس کو کیسا پڑھ رہے ہیں؟ خالدین، خالدین. دیکھیں اس کی آواز موٹی ہو رہی ہے، منہ بھر کے اس کو پڑھا جا رہا ہے اور ہمارا منہ بھی گول ہو رہا ہے. خالدین. کلیئر ہو گیا؟ اب ہمارے پاس سیکنڈ لیٹر ہے صاد. تو اب ہم اس کی بھی ایگزامپل لکھ دیتے ہیں. آسان ورڈز ہم قرآن پاک سے لیں گے جو آسانی سے آپ کو سمجھ بھی آ جائیں. جیسے یہ ورڈ بھی آپ قرآن پاک میں اکثر پڑھتے ہیں، صالحین. اب یہ ورڈ کیا ہے؟ صالحین. صالحین. باقی سب ورڈ باریک پڑھے جا رہے ہیں، صاد کو موٹا پڑھ رہے ہیں ہم. صالحین. اکثر آپ اس ورڈ کو پڑھتے ہیں تو دیکھیے صاد کی آواز موٹی ہو رہی ہے، پر ہو رہی ہے، منہ بھر کے اس کو پڑھا جا رہا ہے. صالحین. اب اگر ہم اس کو پڑھیں صالحین، صالحین، تو یہاں پہ صاد نہیں بلکہ سین لیٹر کی آواز آ جاتی ہے جس سے معنی ہی بدل جاتا ہے. تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ وہ حروف مستعلیہ جن کو جاننا بہت ہی ضروری ہے. تو اس وجہ سے اب اگر ہم اس کو یہاں پہ پڑھیں صالحین، صالحین، یہ تو سین کی آواز ہو جائے گی، بٹ ایسا نہیں پڑھنا اس کو. ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے. صالحین. دیکھیں کتنا فرق ہے، سو اور سو میں منہ بھر کے پڑھا جا رہا ہے اور پر ہو رہا ہے. صالحین. کلیئر ہو گیا؟ اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ والا لیٹر. نیکسٹ لیٹر ہے ہمارے پاس دود. ٹھیک ہے، اب دود کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے. کیسے؟ اکثر نماز میں سورہ فاتحہ کے آخر پہ یہ لفظ آتا ہے. ہم آسان سے ایگزامپل لیں گے. جیسا کہ یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، وَلَضَّالِّينَ. اب اس میں دیکھیے دود موٹا ہو رہا ہے،
वलद्दौल्लीन। अब दौत क्या है, मुंह भर के पढ़ा जा रहा है, मोटा हो रहा है, पुर करके हम उसको रीड कर रहे हैं, मुफख्खम हो रहा है यहाँ पर ये वलद्दौल्लीन। अब हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे दालीन, ठीक है, मतलब दालीन नहीं पढ़ेंगे। जब इसको दालीन पढ़ेंगे तो ये आवाज़ क्या हो जाएगी, ये दौत से दाल में बदल जाती है आवाज़, जिस वजह से मानी पे असर पड़ता है और मानी चेंज हो जाते हैं। इसलिए हमने इसको यहाँ पर मोटा ही पढ़ना है, वलद्दौल्लीन, ठीक है। हमने इसको दालीन नहीं पढ़ना, दौलीन पढ़ना है, दौलीन। अब जैसे कुछ लोग ज़ाद पढ़ते हैं, जैसे उर्दू के अंदर ज़ाद आता है, वैसे ही उसको अरबी में पढ़ते हैं। अगर आप वैसा भी पढ़ें तो भी इसको मोटा ही पढ़ेंगे, ज़ॉल्लीन वलज़ॉल्लीन, ठीक है। तब भी मतलब इसको पुर करके ही पढ़ेंगे। अगर आप उसको ज़ाद को भी अगर आप बारीक करके पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा ज़ालीन, ज़ालीन, वो उर्दू वाला ज़ाल बन जाता है, ठीक है। तो यानी इसको हर हाल में मोटा ही पढ़ना है, इसी को हरूफ़े मुस्तालिया कहते हैं। नेक्स्ट लेटर देख लेते हैं। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास तो की एग्जाम्पल भी हम सूरत अल-फातिहा से ही लेते हैं। हर नमाज में हम ये पढ़ते हैं। जैसे कि वर्ड है सिरातल लज़ीना। आप तो अभी यहाँ भी क्या है, मोटा पुर पढ़ा जा रहा है, उसके ऊपर ज़बर है, तल्ला तो लज़ीना सिरातल लज़ीना, तो आप पढ़ेंगे इसको तल्ला तल्ला। अब यहाँ पर इसको आपने तल्लाज़ीना नहीं पढ़ना, तल्लाज़ीना सिरातल्लाज़ीना। जब तल्ला पढ़ेंगे, ता पढ़ेंगे तो ये दूसरी ता बन जाती है, फिर मानी बदल गया। तो इसलिए ये हरूफ मुस्तालिया को हर हालत में मोटा ही पढ़ना है, सिरातल्लाज़ीना, तो ठीक है, तो पढ़ना है, तल्ला नहीं पढ़ना, तल्ला पढ़ना है, तल्ला नहीं पढ़ना। ओके, तो अब नेक्स्ट वाला लेटर हम देखते हैं। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास ज़, इसको भी हम मोटा ही पढ़ेंगे। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, कुरान पाक से ही एक वर्ड लेते हैं, बहुत आसान सा, जैसा कि ये वर्ड आप अक्सर पढ़ते हैं, ज़ालिमीना, ज़ालिमीना। अब यहाँ पे देखें, ज़ क्या है, मोटा पढ़ा जा रहा है, मुंह भर के पढ़ा जा रहा है, पुर रीड हो रहा है, ज़ालिमीना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये मोटा हो रहा है। अब अगर आप इसको पढ़ें ज़ालिमीना, ठीक है, ज़ालिमीना पढ़ेंगे तो ये दूसरी ज़ा बन जाती है, ज़ा, जहाँ पर जब ये लेटर ही चेंज हो जाएगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर मानी भी बदल जाएगा, मीनिंग्स भी चेंज हो जाएंगे। सो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है हरूफ़े मुस्तालिया को पढ़ते वक्त कि इनको हर हालत में मोटा ही रीड करें। ज़ालिमीना, ठीक है, ज़ा पढ़ना है, ज़ा नहीं पढ़ना। ओके, नेक्स्ट लेटर हम देखते हैं। नेक्स्ट लेटर हमारे पास है जी गैन, ठीक है। गैन की भी हम कोई आसान से एग्जांपल लेंगे, ये भी हम सूरत अल-फातिहा से ही ले लेते हैं। जैसे गैरिल मग़दूबी, गैरिल, अब देखिए गैरिल मग़दूबी अलैहिम, हम ये सूरत अल-फातिहा में पढ़ते हैं। यहाँ पे भी गैन को मोटा ही पढ़ रहे हैं, गैरिल, ठीक है, गैरिल, गा है, गा, गैरिल, ठीक है। इसको गैरिल नहीं पढ़ना, गैरिल, ठीक है, गैरिल। ये क्या है, आवाज़ बारीक हो रही है, मुंह भर के नहीं पढ़ी जा रही, पुर नहीं हो रही आवाज़। तो क्या पढ़ेंगे इसको, गैरिल, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दौल्लीन। क्लियर हो गया। इसको गै नहीं पढ़ना, गैरिल मग़दूबी नहीं पढ़ना, गैरिल, गैरिल। क्लियर हो गया। अब लास्ट वाला लेटर है हमारे पास कॉफ, कॉफ को भी हम मोटा पढ़ेंगे। इसकी भी एग्जांपल हम कुरान पाक से ले लेते हैं, बहुत ही आसान सी, अक्सर ये सूरत आप पढ़ते हैं कुरान पाक में, अल क़ारिअह, मल क़ारिअह। अब ये वर्ड इसमें देखिए कॉफ मोटा है, क़ारिअह, ठीक है, क़ारिअह, अल क़ारिअह। अब इसको कारिया नहीं पढ़ना, अल कारिया, अल कारिया नहीं है ये, काफ वो तो छोटा काफ बारीक काफ बन जाता है, काफ, ठीक है। जबकि ठीक है अल क़ारिअह, मल क़ारिअह, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, क़ारिअह पढ़ना है, समझ आ गई, क्लियर हो गया। तो इसको भी मोटा पढ़ना है, मुंह भर के ये भी पढ़ा जा रहा है, अल क़ारिअह, ठीक है। इसको
ہر حالت میں ہم نے موٹا ہی پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ تو اسی کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، جو کہ ہر حالت میں، ہر صورت میں، ہر اعراب میں، ہر حرکت میں وہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کو باریک نہیں پڑھنا، ان کو منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ تو ان 7 حروفوں کو آپ نوٹ کر لیجئے، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، کاپی پہ لکھ لیجئے۔ یہ 7 حروف جہاں بھی آئیں گے قرآن پاک میں، جس بھی حالت میں ہوں گے، آپ نے ان کو موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے، ان کو باریک نہیں کرنا۔ یہ 7 حروف حروف مستعلیہ ہر حالت میں موٹے پڑھے جائیں گے۔ لیکن عربی کے حروف تہجی کی کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی کے حروف تہجی میں سے 8 حروف ایسے ہیں جو کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں اور باقی سارے حروف باریک پڑھے جاتے ہیں۔ وہاں پر ہم نے آپ کو 8 حروف بتائے، لیکن یہاں پر حروف مستعلیہ میں تو 7 حروف ہیں جو کہ ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو اب وہ ایک حرف کون سا ہے جس کو حروف مستعلیہ میں نہیں لایا گیا، حروف مستعلیہ میں اس کو داخل نہیں کیا گیا؟ وہ ایک حرف کون سا ہے؟ وہ ایک حرف ہے را۔ را وہ حرف ہے جو کبھی باریک پڑھا جاتا ہے اور کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، را کے اوپر اگر ہم زبر لگائیں گے تو را کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، رب العالمین، رب العالمین۔ اب را کیا ہے؟ را موٹی ہو رہی ہے، را زبر را، را زبر را، را رب العالمین۔ اب اگر را کے نیچے زیر لگا دیں تو کیا پڑھیں گے؟ اس کو ہم پڑھیں گے جیسے غیر المغضوبی، ٹھیک ہے، غیر رازری ری رازری غیر، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کیا تھا؟ را زبر را، یہاں کیا ہے؟ رازری ری رازبر را رازری۔ تو کیا ہے؟ یہ کبھی باریک پڑھا جا رہا ہے، کبھی پر پڑھا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کو حروف مستعلیہ میں نہیں بلکہ اس کو شبہ مستعلیہ میں لایا گیا ہے، اور یہ حروف شبہ مستعلیہ میں داخل کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ شبہ مستعلیہ میں کتنے حروف آتے ہیں۔ شبہ مستعلیہ میں 3 حروف آتے ہیں۔ وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ وہ ہیں الف لام را، الف لام را۔ کلیئر ہو گیا؟ اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں جو کہ ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، ہر صورت میں، اور شبہ مستعلیہ میں 3 حروف ہیں، الف لام را، جو کبھی باریک بھی پڑھے جاتے ہیں اور کبھی موٹے بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اب ہم ان کو کبھی باریک اور کبھی موٹا کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسا کہ یہ الف ہے، ہم الف کو لے لیتے ہیں۔ اب اگر دیکھیں، اگر الف کے اوپر زبر ڈال دی جائے تو اس کی آواز تھوڑی موٹی ہو جاتی ہے، جیسے حمزہ زبر آ، آواز کیا ہے؟ اٹھ رہی ہے، حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے نیچے زیر لگائیں گے تو حمزہ زیر ای، ای ای۔ اب خود دیکھیے یہ آواز فلیٹ میں جا رہی ہے، باریک ہو رہی ہے، حمزہ زیر ای۔ اب اگر اس کے اوپر پیش ڈال دیں تو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پیش او، او، حمزہ پیش او، او، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ تو دیکھیں زبر اور پیش میں آواز تھوڑی بھاری ہو رہی ہے، جبکہ زیر میں آواز فلیٹ جا رہی ہے۔ اب ہمارے پاس ہے لام، تو لام بھی دیکھیے ہم اس کو کبھی موٹا پڑھ رہے ہیں، کبھی باریک پڑھ رہے ہیں، جیسے یہ ورڈ اللہ ہے، اللہ لا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، ٹھیک ہے، اللہ اللہ لا۔ دیکھیں اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کا لام موٹا ہو رہا ہے۔ اللہ کے لام کے قاعدے بھی ہم نے الگ سی ویڈیو میں بتائے ہوئے ہیں، لنک آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جا کے۔ تو اب اگر دیکھیں ہم اس کو زیر لگا دیں تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ للہ، للہ۔ اب دیکھیے کیا ریڈ ہو رہا ہے، یہ للہ، لام باریک ہو رہا ہے، اس کے نیچے زیر لگ رہی ہے، لام زیر لی، لی، لام زیر لی، للہ، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ یہ باریک ریڈ ہو رہا ہے، کبھی موٹا ہو رہا ہے اور کبھی یہ باریک پڑھا جا رہا ہے۔ اور را کا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ غیر المغضوبی، اب ریل اس کے نیچے زیر آ رہی ہے تو ہم اس کو باریک پڑھ رہے ہیں، غیر، جب اس کے زبر آئے گی تو رب العالمین، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کو موٹا پڑھ رہے ہیں۔ را کے جو قاعدے ہیں الگ سے، اس کے قاعدے ایک کلاس میں ہم نے پڑھا دیے ہیں، اس کا لنک آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا، وہاں سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔
تو بہت ہی آسان سا قاعدہ ہے حروف مستعلیہ کا. اس کو میں نے لینتھی اس لیے کیا، ایک ایک حرف کی آپ کو مثال اس لیے دی تاکہ آپ کو بہت ہی آسانی سے سمجھ آ جائے. بالکل سمپل سا قاعدہ ہے کہ 7 حروف مستعلیہ کے ہیں جن کو آپ نے ہر صورت میں، ہر حال میں، ہر اعراب میں ان کو آپ نے موٹا ہی پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے ان کو. اور شبہ مستعلیہ میں 3 حروف آتے ہیں، الف، لام، را، ٹھیک ہے، جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. الف کو پر اور باریک پڑھنے کا قاعدہ تفصیل کے ساتھ ہم ایک کلاس میں پڑھ چکے ہیں، اس کا لنک آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا. لام کے بھی قاعدے ہم الگ سے ایک کلاس میں پڑھ چکے ہیں، لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں مل جائے گا. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے. تو اب ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں نئے سبق کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.